حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مجھے سخت افسوس ہے کہ میں ایک بوڑھے اونٹ کی طرح جان دے رہا ہوں۔ مجھے سخت شرمندگی ہے کہ میں میدان جنگ میں شہید نہ ہو سکا۔ یہ افسوس اس مجاہد کا ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا۔ ان کے وجود کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا کہ جس پر تیر، نیزے یا خنجر کے زخموں کے نشانات نہ ہوں۔ انہوں نے 100 سے زائد گمسان کی جنگوں میں حصہ لیا اور کبھی کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہے جن کے نام سے ہی رومی اور ایرانی سلطنتوں پر دہشت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ اپنی موت کے وقت انہوں نے میدان جنگ میں شہادت نہ پانے پر یہ کلمات افسوس کی حالت میں کہے کہ ان کی زوجہ نے کہا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دے دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی تلوار میدان جنگ میں کسی کافر کے ہاتھوں نہیں کٹ سکتی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف عالم اسلام ہی نہیں بلکہ تاریخ انسانیت کے ہیرو ہیں۔ انسانیت کی تاریخ میں ان سے بڑا جرنیل، کمانڈر، غازی، فوجی، حکمت عملی ساز اور جرنیل پیدا نہیں ہوا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور پیدائشی جنگجو تھے۔ ان کے والد ولید بن مغیرہ نے ان کو جنگی حکمت عملی، تیر سازی، گھڑ سواری، نیزہ بازی، تلوار زنی، دشمن کی فوج پہ کمین لگانا یعنی چھپ کر وار کرنا اور تعاقب کرنا جیسے تمام حربی علوم سکھائے تھے۔ یہ علوم و فنون سیکھنے کا عربوں میں عام رواج تھا، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی تو بات ہی الگ تھی۔ انہوں نے 3 سال کے مختصر عرصے میں رومی اور فارسی سلطنتوں کے پرخچے اڑا دیے۔ آنے والی صدیوں کے تمام سپہ سالار خواہ وہ کسی بھی تہذیب سے ہوں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی حکمت عملی اور عسکری منصوبہ بندی کا مطالعہ کرتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی سالار تھے، مگر حقیقت ہے کہ ان کے حیرت انگیز تاریخی کارناموں کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اور برکت شامل تھی۔ ایک مرتبہ جب حج کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بال مبارک ترشوا رہے تھے تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بال مبارک اٹھا لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ خالد یہ کس لیے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بال مبارک میرے پاس رہیں گے تو ان کی برکت سے میں ہر جنگ میں فتح پاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعا دی۔ مسلمانوں کا میدان جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت تعارف ہوا جب غزوہ احد میں خالد بن ولید کفار کی طرف سے لڑنے آئے۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور قریش کے اضافی گھڑ سوار دستے کے سربراہ تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مقرر کردہ 50 تیر اندازوں میں سے اکثر نے جنگ کا پانسا مسلمانوں کے حق میں پلٹتے ہوئے دیکھا تو اپنا مورچہ چھوڑ دیا اور نیچے اتر آئے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا کہ جو بھی نتیجہ نکلے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ تب خالد بن ولید کی عقابی نظروں نے یہ کمزوری بھانپ لی اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ کفار کی گھڑ سوار فوج کو موقع مل گیا۔ اس حملے کے نتیجے میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، جو مسلمانوں کے لیے بہت بڑی چوٹ تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو پسند کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا جاتا یا ان کی تعریف کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ جس شخص میں یہ خصوصیات ہوں گی وہ ضرور اسلام قبول کرے گا۔ آخر یہی ہوا۔ 8 ہجری میں فتح مکہ سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن طلحہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے
اور اسلام قبول کر لیا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت خوشی کے ساتھ فرمایا، لوگوں، مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہارے دامن میں ڈال دیے ہیں۔ جو مار کے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم اور اجازت سے لڑے، ان میں جنگ موتا بھی شامل ہے۔ موتا کے بارے میں ایک اہم بات ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کی قیادت کی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی بشارت دے دی کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو عالم حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا جائے، اگر وہ شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کو پرچم دے دیا جائے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان جسے چاہیں اپنا امیر منتخب کر لیں۔ اور میدان جنگ میں اسی طرح ہوا، اور بالآخر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کی قیادت سنبھال لی، اور انتہائی مشکل صورتحال ہونے کے باوجود فوج کو دشمن کے نرغے سے بحفاظت نکال لائے۔ موتا پہلی جنگ تھی جس میں حضرت خالد مسلمانوں کے سپہ سالار کے طور پہ ابھرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد خلافت راشدہ کے دور میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی تلوار کے جوہر دکھانے کا موقع ملا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی خون ریز جنگیں لڑیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنہ ارتداد کو دبانے کے لیے بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا۔ موجودہ ریاض کے شہر کے نزدیک یمامہ کے مقام پر ایک خون ریز جنگ کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کذاب کو جہنم واصل کر دیا۔ میدان جنگ میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے نعرے سے پہچانا جاتا تھا۔ ان کا جنگی نعرہ تھا کہ میں غیرت مند جنگجو ہوں، میں اللہ کی تلوار ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ اعتماد اور نام ہی دشمن پہ دہشت طاری کر دیتا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا، عورتیں اب قیامت تک خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا فرزند نہیں جنیں گی۔